بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WQ ولاگ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے شہر کراچی اور فرانس کے شہر پیرس کے متعلق بات کریں گے، تو ہو جائیں تیار۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں فرانس کے شہر پیرس کے متعلق۔ پیرس فرانس کا شہر اور دارالحکومت ملک کے شمال وسطی حصے میں واقع ہے۔ تقریباً 7600 قبل مسیح تک انگلش چینل پر دریا کے منہ سے تقریباً 233 میل اوپر کی طرف دریائے سین کے کنارے واقع موجودہ شہر کے مقام پر لوگ رہ رہے تھے۔ جدید شہر جزیرے ایلی ڈی لا سٹی سے اور دریائے سین کے دونوں کناروں سے بہت آگے پھیلا ہوا ہے۔ صدیوں سے پیرس دنیا کے اہم اور پرکشش شہروں میں سے ایک رہا ہے۔ یہ کاروبار اور تجارت، مطالعہ، ثقافت اور تفریح کے لیے پیش کردہ مواقع کے لیے سراہا جاتا ہے۔ اس کا گیسٹرونومی، ہیورٹ-کلچر، مصوری، ادب اور دانش برداری خاص طور پر قابل رشک شہرت سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ روشن خیالی کے دوران حاصل کیا گیا اس کا روشنی کا شہر مناسبت رہتا ہے، کیونکہ پیرس نے تعلیم اور فکری حصول کے لیے مرکز کے طور پر اپنی اہمیت برقرار رکھی ہے۔ پانی اور زمینی دونوں راستوں کے سنگم پر واقع پیرس کی سائٹ نہ صرف فرانس بلکہ یورپ کے لیے بھی اہم ہے۔ اس کی ترقی پر مسلسل اثر و رسوخ ہے۔ رومن انتظامیہ کے تحت پہلی صدی قبل مسیح میں ایڈی لی لا سٹی کی اصل جگہ کو پیرسی قبیلے اور علاقے کا دارالحکومت نامزد کیا گیا تھا۔ تاریخی پیرس کے 3 اہم حصوں کی تعریف سین نے کی ہے۔ اس کے مرکز میں ایلی ڈا لا سٹی جو مذہبی اور دنیاوی اتھارٹی کی نشست ہے۔ سین کا بایاں کنارہ رائے گاؤچے روایتی طور پر دانشورانہ زندگی کا مرکز رہا ہے، اور اس کا دایاں کنارہ رائیو ڈرائٹ شہر کی معاشی زندگی کا مرکز ہے، لیکن حالیہ دہائیوں میں یہ امتیازات دھندلے ہو گئے ہیں۔ فرانس کے مرکز میں اور بعد میں ایک سلطنت کے مرکز میں ان تمام افعال کے ملاپ کے نتیجے میں ایک انتہائی اہم ماحول پیدا ہوا۔ تاہم اس ماحول میں جذباتی اور فکری آب و ہوا جو متضاد طاقتوں کے ذریعے پیدا کی گئی تھی، اکثر سماجی اور سیاسی دونوں میدانوں میں زبردست تشدد کی منزلیں طے کرتی ہے۔ سال 1358، 1382، 1588، 1648، 1799، 1830، 1848 اور 1871 اس طرح کے واقعات کے لیے قابل ذکر ہیں۔ ایفل ٹاور پیرس کی سب سے زیادہ پہچانے جانے والی علامت ہے۔ یہ 2 الگ الگ پویلین سے بنا ہوا ہے، جن میں سے ہر ایک مڑے ہوئے بازو کو پھیلا ہوا ہے۔ میوزیم آف میناکائنڈ، نیول میوزیم، فرانسیسی یادگاروں کا میوزیم اور سینما میوزیم سمیت کئی عجائب گھر وہاں موجود ہیں۔ چبوترے کے نیچے جو 2 حصوں کو الگ کرتی ہے وہ چیلوٹ کا نیشنل تھیٹر اور ایک چھوٹا ہال ہے جو قومی فلم لائبریری کے موشن پکچر ہاؤس کے طور پہ کام کرتا ہے۔ معیشت: پیرس نہ صرف فرانس کا سیاسی اور ثقافتی دارالحکومت ہے بلکہ اس کا بڑا مالیاتی اور تجارتی مرکز بھی ہے۔ غربت کی کچھ جیبوں کے باوجود یہ ایک بہت ہی امیر شہر ہے، جس میں فرانسیسی اور غیر ملکی دونوں طرح کی وسیع نجی خوش قسمتی ہے۔ یہ متعدد بین الاقوامی کاروباری خدشات کی بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر بڑی فرانسیسی فرموں کے اپنے مینوفیکچرنگ پلانٹ صوبوں میں ہیں تو وہ تقریباً سبھی اپنا ہیڈ کوارٹر پیرس میں رکھتی ہیں، جو بڑے بینکوں اور اہم وزارتوں کے قریب ہیں۔ گریٹر پیرس میں اب بھی فرانسیسی مینوفیکچرنگ کے خدشات کا ایک اہم حصہ موجود ہے، لیکن ایک صنعتی مرکز کے طور پر ایلی ڈی فرانس کا خطہ فرانس میں 1930 کی دہائی میں اپنے عروج کے دور کے مقابلے میں کم غالب ہے۔ آج خطے کی افرادی قوت کا 5واں حصہ خدمات کے شعبے میں، خاص طور پر کاروباری خدمات اور سرکاری اور نجی شعبے کی انتظامیہ اور تجارت میں ملازم ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے شہر کراچی کے متعلق۔ ناظرین، سورج کی پہلی کرن کے ساتھ پھیلتی روشنی، انگڑائی لیتی ہوائیں، ساحل پر اڑتے پرندے، دور کہیں بیچ سمندر چلتی کشتی اور اس سے پھینکا جانے والا جال، سرگوشیوں سے باتوں میں بدلتی لہریں
ऊंट की गर्दन में हलकोरे लेती घंटी की नरम आवाज़ें और ट्रैफिक की दबी दबी आवाज़ से बढ़ता शोर, ये सब जिस शहर के जागने का पता देती हैं वो है कराची। इस शहर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कभी सोता नहीं है, बल्कि यूं कहा जाए तो बेजा ना होगा कि कराची 24 घंटे जागता है और अपने बासियों को सुनने और उनकी राहें हमवार करने के लिए हर वक्त हमतन गोश रहता है। ये समुंदर किनारे माहीगीरों की पुरानी बस्ती थी जिसे माई कोलाची कहा जाता था। 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने इस शहर को तरक्की दी और यूं इसका नाम बदलकर कराची हो गया और कराची को बेशबहा कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाली सल्तनत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पहले दारुल हुकूमत का दर्जा मिला। पाकिस्तान बनने के बाद कराची की आबादी सिर्फ 4 लाख थी। कारोबार और रोज़गार के लिए कराची आने वालों की तादाद में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता गया। गुजरते वक्त के साथ शहर की आबादी बढ़ी, बुलंदो बाला इमारतें तामीर हुईं, साहले समुंदर पर सियाहों का रश बढ़ने लगा और आज रोशनियों का शहर कहलाए जाने वाले कराची पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज़ है। सन 1959 में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मुंतकिल होने के बाद आज तक कराची को सिंध के दारुल खिलाफा होने का दर्जा हासिल है। तरक्की करता रोशनियों का शहर देखते ही देखते नायाब और कीमती मोतियों की आमादगाह बन गया। साहले समुंदर के गर्विदा लोग, कराची के बासी हों या दूसरे शहरों और मुल्कों के सयाह, सब ही इसकी गहराई में छुपे राजों से पर्दा उठाने के लिए खिंचे चले आते हैं। दिन भर की थका देने वाली मसरूफियात और भाग दौड़ इन्हें सैरगाहों और तफरीही मुकामात पर ताज़ा दम होने के लिए खींच लाती है। साहले समुंदर हर छोटे बड़े, जवान और बूढ़े का हर दिल अजीज़ है। किसी भी मकतबे फ़िक्र से तल्लक रखने वाला शहरी, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बखुशी साहले समुंदर का रुख करता है। समुंदर की गीली रेत पर नंगे पाँव चलने का लुत्फ़ ही और है। डूबते सूरज के नज़ारे का सहर ही अलग है और घोड़े या ऊंट की सवारी समुंदर की ठंडी हवाओं का मज़ा दुबाला कर देती है। समुंदर के मुख्तलिफ मुकामात में मनोड़ा बीच, हॉक्स बे और नीलम पॉइंट मशहूर हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में कोई मजहबी त्यौहार हो या तारीखी दिन, सब शहरी साहले समुंदर को अवलीन तरजीह देते हैं, जो एक सस्ती और पुरलुत्फ़ सैरगाह है। खाने और शॉपिंग के शौकीन अफराद के मुतअद्दिद मुकामात। शॉपिंग, खाना पीना और तफरीह का एक साथ प्रोग्राम हो तो अक्सर सबसे पहले पोर्ट ग्रैंड का नाम सामने आता है। पोर्ट ग्रैंड समुंदर के करीब वाक़या होने की वजह से सब में मकबूल है, जहां एशिया की सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट से लेकर शॉपिंग के लिए स्टॉल्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम भी मुनक्कद किए जाते हैं, जिनमें मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ होने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है। दो दरिया वो मकाम है जहाँ शहरी समुंदर की खुली आबोहवा के साथ बेहतरीन खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। नहारी, कड़ाही, बिरयानी, हलीम, कबाब और बेशुमार खानों की लज्जत से पुराने कराची का इलाका ब्रिंस रोड भरा पड़ा है, जो मज़ीद और चटपटे खानों के शौकीन अफराद को यहाँ मदऊ करता है। बोट बेसन एक ऐसी सड़क है जहाँ पर रात गए तक खाना खाने वाले अफराद का रश रहता है। इस सड़क पर मुतअद्दिद होटल साथ साथ मौजूद हैं। तमाम लजीज और चटपटे खानों के अलावा दो मशहूर चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कराची में रहने वाले तकरीबन सभी अफराद दूर नहीं रह सकते। वो है पान और कड़क चाय, जबकि ख़वातीन और बच्चों में मीठा पान ज़्यादा मकबूल है। PAF म्यूज़ियम, पाक फ़ज़ाइया अजायब घर, जो पाकिस्तान एयर फोर्स म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है, शाहराह फैसल पर कारसाज फ्लाईओवर के करीब वाक़या है। म्यूज़ियम के पार्क में एयर फोर्स के इस्तेमाल शुदा बहुत से एयरक्राफ्ट, हथियार और राडार नुमाइश के लिए रखे गए हैं। म्यूज़ियम के हाल में पहली और दूसरी आलमी जंग के स्केल मॉडल्स, 1965 की पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तानी हदूद में गिरने वाला भारतीय त्यारा, जदीद त्यारों की तस्वीर, MM आलम का मुजस्मा
اور قائد ملت محمد علی جناح کے زیر استعمال رہنے والا ایئر کرافٹ بھی شامل ہے۔ حال ہی میں پاکستانی نوجوان پائلٹ حسن صدیقی کے ہاتھوں مار گرائے جانے والے بھارتی فوج کے پائلٹ ابھی نندن کا مجسمہ بھی نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ الادین پارک گلشن اقبال میں راشد منہاس روڈ پر ایک بہت بڑا پارک واقع ہے جو الادین پارک کہلاتا ہے، جس میں بے شمار جدید جھولوں سے لے کر کھانے پینے کے سٹالز اور ثقافتی اشیاء سے متعلق متعدد دکانیں موجود ہیں۔ کراچی کے نامور مالز اور مارکیٹس: ڈولمن مال، فورم، پارک ٹاور، اوشین مال، لکی ون اور ملینیم مال کراچی کے وہ مشہور اور ماڈرن مالز ہیں جو مکمل طور پہ ایئر کنڈیشنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ تمام جدید سہولتوں سے آراستہ ہیں، جہاں مشہور برانڈ کی آؤٹ لیٹ اور فوڈ کورٹ سے لے کر پلے لینڈ بھی موجود ہیں۔ سینما ہالز اور بڑے بڑے گراسری سٹورز بھی یہاں پر قائم کیے گئے ہیں۔ کراچی کے مشہور اور نامور بازاروں میں تارک روڈ، زینب مارکیٹ، حیدری مارکیٹ اور پرانی ایمپریس مارکیٹ شامل ہیں۔ تاریخی اور ثقافتی مقامات: تاریخ اور ثقافت کی بات کی جائے تو یہاں سالوں بیت جانے کے بعد بھی بے شمار مقامات پرانے سندھ کی جھلک دکھاتے ہیں، جن میں مزار قائد، نیشنل لائبریری، وزیر مینشن، عبداللہ شاہ غازی کا مزار، موہٹا محل، نشاط سینما، پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ جیسے نام شامل ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل WQ ولاگز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔